أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 100، آیت نمبر 200 پوری. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، یہاں سے آپ کو گزشتہ ترجمہ سے تسلسل یاد ہوگا کہ یہ امر رابع کا بیان ہے، حکم سادس، چھٹے حکم کا. چھٹے حکم میں 5 امور تھے نا، تو اس میں ایک امر رابع ہے. اور اس تسلسل کو بھی آپ سنتے آ رہے ہیں کہ استقامت کے دونوں درجات پر یہ مرتب ہے، پہلے درجے کی تاکیدات اور دوسرے درجے کی تقریرات. تو اب یہ پہلے ترجمہ سنیں گے تو پھر کیسے یہ مرتب ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے احکام تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے، یا جس طرح تمہارا یاد کرنا اپنے باپ دادوں کو، آباءکم اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. تو اب یہ امر رابع ہے. تو امر رابع یہ جہاد پر کیسے مرتب ہوگا؟ دیکھو، حج کے احکام کو مناسک کہتے ہیں. مناسک فرائض، یعنی جب حج کے تم طور طریقے اور آداب کو پورا کر چکو تو اسی طرح میدان عمل میں یہ ٹریننگ چونکہ کروا دی گئی ہے، تو میدان عمل میں جب تم جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، اسلحہ اور زبان کے جہاد سے جب فارغ ہو لو، کیونکہ پچھلے امر میں تھا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ شاعر اللہ کی تم نے حفاظت کرنی ہے. حج کی ٹریننگ اس لیے تمہیں کرائی گئی کہ مشعر حرام کے پاس کھڑے ہو کر ذکر کرنا. اور اسی طرح وہ یوں سمجھو کہ تمہارا جہاد بالسنان لسان تھا، کیونکہ جہاد کے بعد کے امور کے ٹریننگ جاری ہے نا، گزشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے. تو اسی طرح اب فرمایا کہ جب تم احکام پورے کر چکو، یعنی اپنی ذمہ داریاں جب پوری کر چکو مقابلے والی، کہ تم نے حفاظت کر لی، ہر دشمن کو جواب دے لیا، زبان کے ساتھ بھی جواب دے لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی معاملہ میدان بالکل صاف ہو، میدان جہاد سے مجاہدین واپس آ چکے، اپنے علاقوں میں آ کر دشمنان کو زبانی جواب بھی دے چکے، تو اب کیا کریں؟ بیٹھے نہ رہیں، بلکہ تمہاری ٹریننگ اب کروائی جا رہی ہے کہ حج کے احکام پورے کر کے فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، کہ اپنے آباء و اجداد کا جس طرح ذکر کرتے ہو بڑی شدت سے اللہ کا ذکر تم نے کرنا ہے. یہ ٹریننگ کروا کر اب تم اللہ تعالیٰ کے تذکرے لوگوں کو یاد کروانا شروع کرو. یعنی جب تمہارے سامنے میدان خالی ہو جائیں کہ دشمن جہاد سے بھی بھاگ گیا ہے، دشمن علمی مقابلے سے بھی بھاگ گیا ہے، تو اب اپنے اللہ کی یاد کو زمین پر ایسے نافذ کرو، اللہ کے احکام کو اتنا یاد کرو جتنا کہ اپنے باپ داداؤں سے بڑھ کر تمہارے اپنے اللہ سے محبت ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے جی؟ القرآن. انا نحن نزلنا الذکر میں اللہ نے قرآن کو بھی ذکر فرمایا. یعنی قرآن کی زمین بنانی شروع کر دو، ہر ایک کو قرآن پڑھو، پڑھاؤ، شدت کے ساتھ اللہ کے تذکرے، خوب تدبر، بڑا زور لگا کر، تاکہ تمہاری جو بقیہ زندگی ہے وہ تمہاری جہادی امور کے لیے تیاری میں گزرے، تعلیمات کے لیے گزرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کے نفاذ یاد کرنے میں گزرے. تو یہ ٹریننگ پوری ہو گئی جی. تو اب
تاکید اور تقریر پر کیسے ترتب ہوگا؟ وہاں تھا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ امر رابع اس پر چوتھی تاکید پر مرتب ہوگا کہ وہ لوگ ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں اور آپ نے شدت سے بیان کرنا ہے۔ کیسے خوبصورت ترتب ہوا۔ اسی طرح تقریر کیسے ہوگی؟ پانچویں تقریر وہاں تھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اور یہاں ہوگا کہ تم اپنی روحانی غذا کو اسی طرح کھانا شروع کرو اور جس طرح کے حلال اور طیب طریقے کے ساتھ تم اپنی جسمانی خوراک کھاتے ہو۔ تو مومن کو جب وہ جسمانی خوراک یا روحانی خوراک میں کمزوری آ جائے تو مومن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جو تمہاری بقیہ زندگی ہوگی اس کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جائیں گے۔ بقیہ زندگی میں فمن الناس، لوگوں میں سے کچھ اور ایسے بھی ہیں۔ اب پہلے اس کو جہاد کی حج کی تذکرے کے مطابق پڑھیں گے تاکہ ٹریننگ ہو جائے، اور پھر اس کو جہاد کے امر پر فٹ کرنا ہے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہمیں تو دنیا میں، بس سارا کچھ دنیا میں، یعنی جو بعد کے لوگ ہیں جو میدان جہاد سے بھی اب فارغ ہیں اور نعوذ باللہ جہاد باللسان سے بھی فارغ ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو یاد کرنے میں اور عملی تعمیر میں گزاریں، اب اپنے علاقے کو تعلیمات خدا سے مزین کر دیں، نہیں، وہ پھر دنیا میں منہمک ہو گئے۔ تو فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے زجر بر صنف اول و بشارت صنف ثانی، یہاں سے اصناف اربعہ کا تذکرہ ہوگا، یعنی 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جہاد کے بعد۔ 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے لوگ کون سے ہوں گے؟ نمبر 1 دنیا دار، نمبر 2 مومن مخلص، نمبر 3 منافق، اور نمبر 4 اعلیٰ درجے کے مجاہد۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فمن الناس ومنہم من یقول ومن الناس من یعجبک، اور اسی طرح ومن الناس من یشری نفسہ، یہ 4 قسم کے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اصناف اربع للناس، لوگوں کے لیے 4 قسم کا تذکرہ، لیکن اس کے انداز آپ نے خوبصورتی سے یاد رکھنے ہیں۔ اب یہ زجر بر صنف اول و بشارت صنف ثانی، زجر ہے صنف اول پر، پہلی قسم کے لوگوں پر زجر ہے کہ جو صرف دنیا کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ حج کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگے، اور دنیا میں زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ موقع ملا ہے، یہ عمر میں ایک ہی دفعہ فرض ہے حج، تو اب یہاں آ کر بہت کچھ مانگے نا، یہاں بھی صرف دنیا دنیا دنیا، حالانکہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کب ایکسپائر ہو جانا ہے، کب ختم ہو جانا ہے، میری کوئی ایکسپائری نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں، تاریخ مجھے نہیں دی گئی ایکسپائری کہ تجھے جی اس وقت جانا ہے، اتنی دنیا مانگ بیٹھا ہے جتنے کے دن بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت کے لیے کچھ کیا جو نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کے حاجی دنیا دار، اور دوسرے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے یعنی ان حاجیوں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، کیونکہ تذکرہ حج کا چل رہا ہے نا، لیکن ٹریننگ جہاد کی ہے، فٹ کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دنیا میں بھی ہمیں دے خوبی، حسنتاً اچھائیاں، خوبی ہر قسم کی، وَفِي الْآخِرَةِ حسنتاً، اور آخرت میں بھی ہمیں دے خوبی، یعنی ہر قسم کی اچھائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یہ بشارت ہے صنف ثانی کے لیے۔ کیسی بشارت جی؟ کہ اولئک لہم نصیب، انہی کے واسطے ہے حصہ مما کسبوا، اپنی کمائی سے، یعنی جو لوگ دنیا اور آخرت کے عافیت کے طالب ہوتے ہیں پھر وہ اس کے مطابق کوشش بھی کریں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی کوشش کا، اپنی کمائی سے حصہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دینی احکام کو پورا کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے حصہ ہوگا آخرت کا، آخرت کا حصہ، دنیا کا حصہ، مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اچھا آپ نے لکھا نا زجر بر صنف اول و بشارت صنف ثانی، ساتھ لکھے ما اشارہ احتیاط،
واللہ سریع الحساب، یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اشارہ احتیاط کا کہ اے مومن، تو دنیا آخرت کی اچھائیوں کا طالب ہے نا، تو احتیاط سے رہنا، کہیں دنیا میں زیادہ نہ بہہ جانا، کہیں آخرت کے امور میں تو اوور ایکٹنگ یعنی بدعات نہ کرنے لگ جانا کہ اخروی امور کو شروع کرنے کے لیے نقصان نہ کر بیٹھنا۔ تو اشارہ احتیاط کا بھی آ گیا۔ تو اب اس کو کیسے فٹ کرنا ہے جی جہاد کے امور پر، کہ جو مومن ہوتے ہیں یہ اپنے حج کے احکام پورے کر لینے کے بعد، اپنے جہاد کے احکام فرائض پورے کر لینے کے بعد، جن کو بیان کرنا ہے، جن کو اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی میں اپنا باقی وقت لگانا ہے، تو تعلیم و ترقی کے اندر کچھ ایسے بن جاتے ہیں جو صرف دنیا کے پھر بھوکے بن گئے، دنیا کے اندر لذتوں میں ان کو حب جا اور حب مال پھر آ لیتی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر ان کی کوششیں تو جاری ہیں، لیکن ان کی کوششوں کا تو مرکزی نقطہ ہے وہ دنیا ہے، حتیٰ کہ دین کو بھی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر دین کو اگر اسی طرح تم نے کمایا، بظاہر تو وہ کہے گا کہ میں دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں جی، دین کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب جہاد کا میدان بھی نہیں ہے اور مقابلہ دشمن علمی کا بھی میدان نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں کلیئر کر چکا ہوں۔ اب میں تعلیم و ترقی پر اور علاقے ملت اسلامیہ اور دولت اسلامیہ کو خوبصورت کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی کے اندر حب جا اور حب مال کا طالب ہوگا۔ تو کہا ایسا نہ کرنا، کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ اسی قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کی یادوں میں ہی، تعلیم و ترقی میں ہی کوششوں میں لگے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو حلال کھلاتا رہے گا۔ جس طرح کے مجاہد ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد کے بعد ان کو مال غنیمت بھی اللہ دیتے ہیں تو وہ عین حلال ہوتا ہے۔ اسی طرح عمال ہوتے ہیں تو ان کے وظائف جاری ہوتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ اپنے دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی بھی تو حفاظت فرما۔ تو ان کی تعریف بھی کر دی گئی۔ دیکھا کتنی خوبصورتی سے فٹنگ ہوئی۔ تو دیکھ اپنے جو مقاصد ہیں کتاب اللہ کے، وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے ترجمہ پڑھتے ہوئے، یہ اپنے خیال کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اب یہ امر نمبر 5 آ گیا جی، اس حکم کا 5 امور تھے نا جی، 5واں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي حج کے احکام بھی پورے ہو گئے، اور حج کے بعد ذکر و اذکار بھی چل رہی ہیں، دعائیں بھی چل رہی ہیں۔ اب آ گئی جی 10 تاریخ پوری ہو گئی، اب اس کے بعد 11ویں 12ویں اور 13ویں 3 دن رہتے ہیں حج کے، تو اس کے لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ پہلے تو اس کو حج کے امور پر سن لینا، پھر اس ٹریننگ سے حاصل کیا ہوگا وہ بتاؤں گا۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں، یعنی 11ویں اور 12ویں، 11ویں کر کے 11ویں 12ویں اور 13ویں کو نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ رمی جمار اس کو کہتے ہیں نا، رمی جمار 11ویں کو کی، اب 12ویں اور 13ویں کو وہاں ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ رمی کر کے وہیں سے چلا گیا، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رہ گیا پیچھے، یعنی 11ویں اور 12ویں کو مار کے 13ویں تاریخ بھی وہیں گزار دی، فلا ومن تأخر فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں رہ رہا ہے تو گناہ کے لیے نہیں، وہاں اس کو فائدہ ہو جائے گا، زیادہ ثواب اس نے جمع کر لیا۔ شرط یہ لمن اتقا، جو کہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ مقصود تو اس کا کوئی گناہ ہو اور بظاہر وہ رمی جمار کے لیے ٹھہرا ہوا ہو چند معدود دنوں میں، نہیں، پھر نقصان ہو جائے گا۔ معدود دنوں میں، چند دنوں میں تم نے وہاں رہنا ہے، وہاں تقوی اصل ہو، باقی چیزیں تابع ہوں، تو پھر جب تقوی اصل ہوگا تو پھر اس میں فائدہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہو کر آؤ گے۔ تو یہ آپ کو واتقوا اللہ پر بھی ایک نقطہ بتانا ہے، لیکن اب امر خامس کو پہلے جہاد کی تربیت پر فٹ کرنا ہے، کیونکہ جہاد کے بعد کے امور چل رہے ہیں نا یہ 5، تو 5ویں امر میں یہ ٹریننگ ہو گئی کہ تم نے جب بقیہ زندگی میں جہاں جہاد باللسان، جہاد بالسنان، جہاد بالسلاح جب دونوں نہ ہو رہے ہوں، تو اس وقت تم نے اپنے ملک کی تعلیم و ترقی میں ہی، دینی طور طریقوں کے اس مضبوط کرنے میں ہی وقت لگانا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں کوئی اسپیشل دن بھی رکھنا، یعنی مجاہد ایسے کام کریں، دیندار لوگ ایسے کام کریں جس طرح کہ ایک جمعہ ہے، اسپیشل دن اللہ نے ایک مقرر کیا ہے معدود، اسی طرح معدود دن کچھ ایسے رکھو کہ جس میں یاد خدا اسپیشلی ان دنوں میں تمہاری چل رہی ہو. جس طرح کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اپنی گھر کی زندگی میں سوموار اور جمعرات کو مخصوص کر لیتے تھے اکثر اوقات جو روزہ کے لیے، ایام بیس کو مخصوص کر لیتے تھے اکثر اوقات روزہ کے لیے، یا پھر کوئی دن رہ جاتا، کوئی دن ہفتے کا ایسا نہیں تھا جس میں رکھتے نہ ہو، بدل بدل کر، کیونکہ بدل کر آگے اشارہ چل رہا ہے نا، من تعجل ومن تأخر، بدل کر بھی تم دن مخصوص کر سکتے ہو. یعنی عام اور نارمل حالات میں کچھ مخصوص دن یاد خدا کے لیے ہوں، اسپیشل ہوں. تو اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقہ تھا. کتنی اعلیٰ ترین زندگی مجاہد کی میرے نبی نے پوری کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو ٹریننگ کے طور پر بھی یہ سبق پورا ہوا، اور اب دیکھنا ہے جی اس کو استقامت کے 2 درجوں پر بھی تو مرتب ہونا ہے نا. تو اس میں 5ویں تاکید کون سی تھی؟ استقامت کے پہلے درجے کی 5ویں تاکید تھی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ. تو اس تاکید پر کیسے مرتب ہوگا کہ جو کفر موت تک کرتے رہے، ان کو کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اللہ کے لیے انہوں نے نکالا ہو، نعوذ باللہ، تم ملعون قرار پا گئے وہ. تو تم تو مومن لوگ ہو، تمہارا تو اسلام میں زندگی چل رہی، کفر میں نہیں چل رہی، تو تم نے موت تک ایسے کام کرنے ہیں کہ جو اسپیشل یاد خدا کے ساتھ متعلق ہوں. دیکھا. اور اسی طرح تقریر 5ویں پر کیسے ترتب ہوگا جی؟ 5ویں تقریر کون سی تھی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. دیکھا کہ ان کو کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کے تابع ہو جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جی بزرگوں اور باپ دادا کے دین پر ہیں. اے لوگوں، تم نے یاد خدا کو اسپیشل کر کے دکھانا ہے، ایسے دن بھی لگانے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم ما انزل اللہ والے لوگ ہیں. یہ دیکھو ترتب ہو گیا، ترتب بھی ہو گیا، اور امر خامس کا ذکر بھی ہو گیا. علماء اکرام اسپیشل اس نقطے کو یاد رکھے. اب بتاؤ جی 6 حکم پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 6 احکام پورے ہوئے، اور 6 احکام میں نے عرض کیا تھا نا، احکام العلمیہ والعملیہ بھی 6 تھے، اور احکام الجدلیہ میں پہلا حکم، پہلی قسم جو تھی احکام الفطرہ، یہ بھی 6 تھے. تو 6 احکام فطرت، ان سب کے اندر 5 امور بھی آپ نے نوٹ کیے. ان سارے احکام کو ختم کرنے پر یہ ایک نقطہ یاد رکھنا جی کہ ہر حکم فطرت کے بعد واتقوا اللہ کا لفظ ضرور آیا. واتقوا اللہ کے لفظ میں ایک نقطہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے تھا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ بچنا ہے. اصل تو جب بندہ نافرمانی سے بچے نا، کامیابی کے لیے ہی کافی ہوتا ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ تقوی کا ایک درجہ اور بھی ہے کہ بندہ کامیاب ہونے کے لیے نافرمانیاں تو چھوڑے، لیکن اس سے اگلا درجہ بھی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے کے ساتھ اللہ کی معیت دنیا میں بھی آ جاتی ہے. آخرت میں تو فلاح ہے نا، فلاح کے لیے تقوی یعنی نافرمانیوں سے بچ کر رہنا، اور نافرمانیوں سے بچنے والا وہ اللہ کی معیت کو بھی پا لیتا ہے دنیا میں بھی. اور آگے وَأَحْسِنُوا تقوی کا درجہ احسان بیان کیا، یعنی ایک تو تقوی ہوتا ہے نا بچنا، اور ایک ہے تقوی کے وقت بھی ضائع کرنے سے بچنا، یعنی نیکیاں کرنا. تو اس میں صرف اللہ کی معیت ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی محبت بھی ساتھ ہوگی. مثلا چند بندے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، چند شاگرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک فرما برداری زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو نفس معیت محبت تو ہے ہی، لیکن اصل زیادہ محبت کا حقدار وہ قرار پا جائے گا جس کی وقت ضائع کرنے کی بھی سے بھی تقوی کرتا ہو اور نیکیاں کرتا ہو. اب دیکھو جی تقوی کا تیسرا درجہ یہ آ گیا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. چوتھی دفعہ تقوی آیا کہ تقوی اس لیے بھی اختیار کرنا ہے تاکہ اب تقوی اگر نہیں کرو گے نا تو پھر سزائیں آئے گی. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. یہ چوتھی دفعہ
5ویں دفعہ یہ بیان کیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین 3 ہو گئے، اور 4تھی دفعہ یہ تھا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اب 5ویں دفعہ واتقون یا اولی الالباب، یعنی اب جو تقوی کرے گا نا وہ واقعی عقل مند ہوگا کہ نقصان بھی نہ ہو، اللہ کی معیت بھی مجھے حاصل ہو، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو، آخرت میں فلاح بھی حاصل ہو، واقعی یہ متقی تقوی کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، آخری طور درجے تقوی کے طور پر بیان فرمایا کہ بچنا اس لیے بھی ہے اللہ کی نافرمانی سے، کم از کم یہ سوچ کر کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بس یہ خیال اگر پیدا ہو گیا نا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو خیال خاشعین کا ہوتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آپ نے پڑھا تھا، یہ درجہ خاشعین کا ہوتا ہے، اور یہی کمال والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے بھی کم از کم بندہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب آپ کے 6 احکام فطرت ختم ہوئے، آگے جس خوبصورتی سے ہم نے ربط بیان کرنا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، انشاءاللہ آئندہ سبق میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔